علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش دن رات محنت کر رہے ہیں کہ امت کو کسی نہ کسی طرح من گڑت وظائف، جھوٹے فضائل کے سحر سے نکال کے مسنون اعمال کی طرف لایا جائے، کیونکہ مسنون اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی ضمانت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دونوں جہاں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو جب تک ہم مسنون اعمال کی طرف نہیں آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ ایک رسمی ایک جو تعلق ہے کلمے کی حد تک وہ تو ہے، لیکن جو تعلق اعمال کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، جو ایمان اعمال کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں بنے گا۔ وہ اعمال جب تک نہیں کریں گے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ہیں۔ کیوں؟ یہ فطری بات ہے کہ جس کا کھائیں گے اسی کا آپ بولیں گے۔ جب اعمال اپنے پیروں کے بتائے ہوئے کرو گے تو آپ کی زبان پہ ذکر بھی اپنے پیروں کا جاری رہے گا، یہ فلاں بزرگ کا ہے، یہ فلاں کتاب میں آیا، یہ فلاں رسالے میں آیا، یہ فلاں بندے سے مجھے نفع ہوا۔ تو جب اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے کرو گے تو سارا دن تذکرہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ تو جس کا ذکر جتنا زیادہ ہوتا ہے پھر اس کی محبت بھی دل میں اتنی زیادہ آتی ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، یہ اصول ہے۔ تو جب ہم اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے کریں گے تو جب ان اعمال کے ذریعے ہماری زندگی بنے گی، ہمیں کامیابیاں انشاءاللہ ملیں گی، تو دن رات ہم تذکرہ کس کا کریں گے؟ کملی والے کا۔ تو جب حضور کا ذکر آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پڑھا جائے گا۔ تو مسنون اعمال کرنے کا نفع سب سے بڑا کیا ہوگا کہ ہمیں جب حضور کا ذکر کرنے کی توفیق ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار شان کو، سیرت کو، صورت کو بیان کرنے کی توفیق ملے گی، تو جہاں جہاں حضور کا نام آتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم درود بھی پڑھتے جائیں گے۔ کار ہم دیگر اعمال رہیں لیکن ہمیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے درود پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو اللہ والو مسنون اعمال بھی آپ کرو، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں، اور درود پاک بھی پڑھو جو اللہ کی سنت ہے۔ تو جب دو پر لگ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آج جس موضوع پہ میں کلام کر رہا ہوں یا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 80 سے 85% لوگ ہمارے اس خطے کے، ساؤتھ ایشیا کے بالخصوص، بالعموم تو ہے ہی، بالخصوص پریشان ہیں۔ کس وجہ سے؟ مالی تنگ دستی۔ جو میں اکثر بیانات کے اندر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ چاہے خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، آستانے ہیں، عاملین کے ڈیرے ہیں یا شف کے اڈے ہیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو 80 سے 85% یا 70 سے 85% لوگ جو ہے وہ ملیں گے وہاں پہ، وہ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہوں گے۔ اب مالی تنگ دستی کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ بات ہمارے متعلق ہو رہی ہے، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ عمل تو میری ضرورت نہیں ہے آج کا جو بتایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ سیدھا آ کر کہتا ہے کہ حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے۔ آپ آگے، کوئی آ گیا، اس نے کہا جی حضرت صاحب میری مالی تنگ دستی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ بھائی وہ کیا ہے، مالی تنگ دستی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سیدھا آ کر کہا کہ حضرت صاحب میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ مالی تنگ دستی۔ ایک بندہ آیا، اس نے سیدھا آ کر کہا حضرت صاحب میں نے ڈگری کر لی ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ مالی تنگ دستی۔ یہ جو طبقہ ہے 40 50 60%، یہ سیدھا سیدھا نظر آتا ہے۔ جو آگے والا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ مالی تنگ دستی ہے۔ جب اس طبقے کو بھی اس میں جمع کرو گے تو آپ سمجھو گے یہ 80-85% طبقہ معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے جو مالی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے، یا ان کے جو مسائل ہیں ان کی بنیادی وجہ مالی تنگ دستی ہے۔ اب یہ 40-50-60% تو آپ کو سمجھ آ گیا نا۔ اگلا میں سمجھا دیتا ہوں۔ گھر میں میاں بیوی لڑ پڑے، میاں بیوی لڑ پڑے۔ جب آپ نے اس کو کریدا کیوں لڑے، اس نے کہا یہ خرچہ نہیں دیتا۔
کیا کیا آپ نے قریدا، تو اندر سے کیا بات نکلی؟ یہ خرچہ نہیں دیتا۔ جب آپ نے اس کے میاں سے پوچھا ہاں بھائی خرچہ کیوں نہیں دیتے، اس نے کہا جی کوئی روزگار نہیں ہے۔ تو لڑائیوں کی وجہ کیا بنی؟ مالی تنگ دستی۔ بظاہر آپ کے پاس جو مقدمہ آیا ہے، یا بظاہر آپ کے پاس جو کیس آیا ہے، یا بظاہر آپ کے پاس جو مسئلہ آیا ہے، وہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے کا، اس کے پیچھے کیا نکل رہا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ سمجھ آگے کیا نکل رہا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ اچھا، بچے نافرمان ہیں، بچے سکول نہیں جاتے۔ اب آپ نے کہا کہ بھئی آپ نے بچوں کو اس سکول میں ڈالا ہوا ہے، اس سکول میں تو پڑھائی نہیں ہے، یہ بچے کیا پڑھیں گے، کیا تربیت ان کی وہ وہاں ہوگی، تو آپ فلاں سکول میں ان کو ڈالیں، اچھے سکول کے اندر ڈالیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہماری حیثیت سے باہر ہے، تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا؟ مالی تنگ دستی کا۔ اس طرح مریض آیا یا مسئلہ آپ کے پاس آیا بیماری کا، تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ جی اس کا آپ علاج کرواؤ جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس، آپ یہاں پیروں کے پاس جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہو، کیوں ادھر اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی ہم نے ڈاکٹر سے علاج جتنا کروا سکتے تھے کروایا ہے، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، تو پیچھے مسئلہ کیا نکلا؟ مالی تنگ دستی کا۔ تو اس طرح اللہ 80-85% طبقہ جو ہے جو رونق لگاتا ہے آستانوں پہ، خانقاہوں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ یا عاملین کے اڈوں پہ، وہ ہوتا ہے مالی تنگ دستی کا شکار۔ اللہ والو، مالی تنگ دستی کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو سکتا ہے اگر امت کو کسی طرح یہ بات سمجھ آ جائے اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ آ جائے، تو یہ جو خانقاہوں کے اندر آپ کو یا یہ شف سرکار کے پاس آپ کو 80-85% مجمع نظر آتا ہے، جب یہ گھر بیٹھے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ ہمارے پاس آئیں گے، یہ کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے، باقی رہ جائے گا 10-15% طبقہ، تو اس کو سنبھالنا بھی آسان ہے، جوتا پھیرنا بھی اس کو آسان ہے۔ تو جب 80-85% نے رش ڈالا ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی بات سمجھا سکتا ہے، نہ پھر ان کو سمجھ آتی ہے، اس لیے امت پھر کیا کر دی ہے کہ وہاں اتنا رش ہوتا ہے، سارے بیوقوف ہیں، اسی بھی چلیے، وہاں اتنا رش ہوتا ہے، وہاں شفا ہوگی، اسی بھی چلیے۔ تو اس لیے پھر یہ ڈیرے جو ہے یہ اور آباد ہوتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور ہوتی ہے، خرافات اور بدعات جو ہے وہ اور عام ہوتی ہیں، دین سے لوگ اور جو ہے وہ دور ہوتے۔ اللہ وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی بالواسطہ یا بلا واسطہ، جس طرح میں نے ساری باتیں کھول کے بتائیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہیں، لڑائی کے پیچھے کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ گھر میں بیماری ہے، علاج نہیں ہو رہا، تو پیچھے کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ بیٹے کو بھیجنا ہے باہر جا نہیں رہا، ویزے کے پیسے نہیں ہیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ کسی کا قرض دینا ہے، گھر چھپ کر بیٹھے ہوئے، تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ مالی تنگ دستی۔ تو یوں کسی طرح کے بھی مسائل ہیں، قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا سیدھی بمالی تنگ دستی ہے کہ روزگار ہی نہیں ہے، کوئی کاروبار سرے سے نہیں ہے۔ تو اللہ اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت جو ہے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دو۔ کوئی قید نہیں ہے، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، شام کو پڑھو، جس وقت مرضی چاہو پڑھ سکتے ہو، سوائے جو مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کے جب آپ چاہو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ کم از کم کتنی پڑھنی ہے؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار۔ اب آپ کی یہ پہلی رکعت، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، دوسری رکعت میں اٹھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں بھی اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار یا 21 بار، جو آپ کو آسانی ہے، سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت جو ہے وہ آپ کی ادا ہو گئی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر کے اب آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 100 بار آپ درود پاک پڑھیں گے، جون سا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 100 بار آپ استغفار کریں گے، جون سا بھی کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، ربنا اغفر لی، بسم اللہ العظیم، استغفر اللہ، جون سا آپ کرنا چاہتے ہیں، یا محض اتنا استغفر اللہ استغفر
استغفر اللہ یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں عمل کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق اعداد کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار 5 بار 7 بار 9 بار 11 بار یا 21 بار، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں جون سا مرضی پڑھیں، اور 100 مرتبہ استغفار کریں جون سا مرضی کریں. بس اللہ والو جو اللہ سے مانگنا ہے مانگ لو. اب تمہارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ عمل مکمل ہو گیا. اب میں نے اس کے فضائل بیان نہیں کرنے، کیونکہ یہ عرش چینل کے اوپر جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے، ہر وہ بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے ہم نے امت کو وہ بتانی ہے. یعنی فضائل جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے چلیں گے، میرے آپ کے نہیں چلیں گے. کیوں؟ یہ اعمال مسنون ہیں. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یا جو حدیث پاک میں آیا ہے وہ آپ سن لیں. سننے کے بعد فیصلہ آپ کر لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے یا کسی ملنگ کا بتایا ہوا کرنا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے یعنی شہر مدینہ سے، شہر نبی سے باہر تشریف فرما ہے. ایک جنازہ گزرا تو جنازے کے جو لواحقین تھے وہ دوڑے ہوئے ہیں. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریف فرما دیکھا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ تو پڑھا دے، نماز جنازہ تو پڑھا دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کیا اور اپنے حکم دیا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ میت کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں ہے. صحابہ گئے، جا کر پوچھا کہ بھائی اس کے ذمے کوئی واجب الادا رقم ہے. تو معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ 4 درم اس کے ذمہ قرضہ ہے. صحابہ نے آ کے یہ معلومات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کر دی کہ یا رسول اللہ جو میت ہے اس کے ذمہ 4 درم جو ہے وہ قرض ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، آپ لوگ جا کے نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. یعنی صحابہ کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ میں بحیثیت نبی کسی مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میں نے نہیں پڑھانا، آپ پڑھو. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا، فوراً جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے، سلام قبول فرمائیں، اور جس کے ذمہ 4 درم قرض تھا اس کا قرض اللہ نے ادا کر دی ہے. آپ تیاری کریں اور نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ جو ہے اس کی امامت کریں، یعنی نماز جنازہ پڑھائیں اور اعلان کر دیں اپنے رفقا کے اندر، صحابہ کے اندر کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا. تو یا رسول اللہ جب آپ نے تحقیق کروائی، معلوم کروایا کہ اس کے ذمہ کو واجب الادا رقم تو نہیں ہے، تو میرے رب نے مجھے بھیجا، جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ جا قرض ادا کر کے آ. تو میں اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر آیا ہوں، اب اس کے ذمے کوئی واجب الادا رقم نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیرت زدہ ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا جبریل اس میت کو یہ اعزاز کیسے حاصل ہو گیا ہے، یہ اتنی شان کیسے حاصل ہو گئی ہے کہ جس کا قرض اللہ ادا کر رہا ہے اور جس کی نماز جنازہ اللہ میرے سے پڑھوا رہا ہے اور جس کی نماز جنازہ پڑھنے پہ اللہ بخشش کے اعلان فرما رہا ہے، یہ اتنی بڑی عظمت اور شان اور مقام، یہ کرامت جو وہ کیسے نصیب ہو گئی. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ شخص روزانہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ساری زندگی یہ 100 بار قل هو اللہ احد پڑھتا رہا ہے. یا رسول اللہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ کی توصیف اور اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کو یہ صورت بڑی محبوب ہے. جو یہ صورت اللہ والوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اس پہ قرضے چڑھتے نہیں ہیں، اگر حالات گھیرا دے بھی دے، قرضہ چڑھ بھی جائے تو اللہ قرضے خود اتارتا ہے. تو اللہ اگر قرض سے نکلنا چاہتے ہو تو جو عمل میں نے بتایا ہے وہ کرو، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہو جو عمل بتایا ہے یہ بلا کرو،
گھر میں کاروبار کے کوئی اسباب نہیں ہیں تب یہ عمل کرو، بچے روزگار بیٹھے ہیں تب یہ عمل کرو، اسباب ہیں، روزگار ہے لیکن برکت نہیں ہے، کھانے والے زیادہ ہے کمائی تھوڑی ہے، یعنی 5,000 کمائی ہے خرچے 7,000 ہوتے ہیں، بے برکتی ہے، تو تب یہ عمل آپ کرو۔ اور عمل میں نے کیا بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہر رکعت کے اندر طاق اعداد میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورۃ اخلاص پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایک تسبیح درود پاک کی جون سا مرضی پڑھو، اور ایک تسبیح استغفار کی آپ جون سا مرضی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص وہ شان والی صورت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو کوئی سونے لگا تو اس نے دائیں کروٹ لی، یعنی یوں دائیں کروٹ لے کے سورۃ اخلاص پڑھتا پڑھتا سو گیا، یعنی 100 بار پڑھنی ہے، پڑھتا پڑھتا دائیں کروٹ میں سو گیا۔ کل قیامت کے دن جب وہ پڑھنے والا میدان معاشر میں آئے گا تو رب فرمائے گا تو رات سونے سے پہلے دائیں کروٹ لیٹ کر سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اب دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، تیرا کوئی حساب نہیں ہے، دائیں طرف تو لیٹ کر پڑھتا رہے تے دائیں طرفوں ہی جنت داخل ہو جا۔ تو اللہ بولو یہ مقام آپ کو یہ عمل کرنے پہ ملے گا۔ یہ عمل جو ہے آپ روزانہ کریں، کوئی وقت کا تعین کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیا کریں، فجر سے پہلے کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے فوراً بعد جو آخری 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر ہی نیت کر لیں، اگر الگ سے نفل پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ نیت کر لیں، اگر الگ نہیں پڑھنے، الگ پڑھنے ہیں تہجد میں پڑھیں تو کمال ہی ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے اوپر ہیں۔ تو آپ اس عمل کو مالی تنگ دستی ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہیں، گھر سے بے برکتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ بولو اس مسنون عمل کو اپناؤ، بجائے کہ جھوٹے وظائف اور من گڑت فضائل سن کے آپ سحر اور ہیجان میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، ان اعمال کو کرتے پھر ان اعمال کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط کا عوام الناس کو علم نہیں ہوتا، جب وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح امت جو ہے وہ رجت کے اندر پھنسی ہے، اب نہ کوئی تعویذ چل رہا ہے، نہ کوئی وظیفہ چل رہا ہے، نہ کوئی تدبیر چل رہی ہے۔ تو ان مصیبتوں سے بچنا ہے، اس تباہی سے بچنا ہے، تو مسنون اعمال کی طرف آ جاؤ۔ تو مسنون اعمال میں سے ایک عمل آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے، اگر آپ حضرات اس عمل کو پکڑ لیں تو اللہ بولو ہماری خانقاہ کا 85% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عمل آپ ایمانداری کے ساتھ ہر امتی تک پہنچانا شروع کر دیں تو آپ یوں سمجھو کہ ہم حضور کے 85% امتیوں کے مسئلے حل کر دیں گے، تو باقی تو اللہ بولو 15% رہ گیا، ان کو سمجھانا بجھانا کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں جادو کے لوگ ہوں گے، رجت کے لوگ ہوں گے، اور مسائل کے لوگ جو ہوں گے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑوں کے لوگ ہوں گے، تو ان کو سمجھانا بجھانا آسان ہوتا ہے۔ 85% نے سارا بیڑا غرق جو ہے وہ خانقاہی نظام کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، آستانوں کو جس طرح میں نے کہا آباد کیا ہوا ہے، درباروں کو آباد کیا ہوا ہے، جبکہ یہ مسئلہ وہاں جا کر حل ہونا ہی نہیں، یہ مسئلہ گھر بیٹھے حل ہو رہا ہے، اور جیسے آمنہ کے لال نے بتایا ہے ویسے ہی حل ہونا ہے، اور وہ میں نے طریقہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بیان میں یہ بات یاد رکھتا ہوں، کبھی کبھار بھول بھی جاتا ہوں کیونکہ میری وہ عادت نہیں ہے، تو کبھی نکل بھی جاتی ہے۔ ہر بیان میں یہ بات کہتا رہتا ہوں یا کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مسنون اعمال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسنون عمل میں بتاؤں آپ کرنا شروع کر دو۔ مسنون اعمال کے لیے بھی وہی اصول چلے گا جو مستحب اعمال کے لیے اصول ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہوگا۔ جو لوگ پیروں کے وظیفے پڑھ کے اجڑے ہیں وہ تو سو اجڑے ہیں، تو جو لوگ پیروں کو نہیں مانتے وہ مسنون عمل کر کر کے اجڑ گئے ہیں۔ انہیں یہ حدیث پاک کا متن یا مفہوم سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمل چھوٹا کرو، مسلسل کرو۔ تو اس لیے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عرش چینل پہ بتائے ہوئے اعمال اب جو میں بتاؤں آپ کرنا شروع کر دیں، بس ایک عمل پکڑ لو جو آپ کی ضرورت ہے، باقی بیانات توجہ کے ساتھ سنو، لوگوں کو پہنچاؤ، لوگوں کے مسئلے جو ہے وہ حل کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عرش چینل کے اوپر فرق کرو، 20 ویڈیو ہیں، 20 بیانات ہیں، 40 بیانات ہیں، تو آپ کہیں یہ سارے مسنون اعمال میں سارے کرنا شروع کر دو۔ تو میں نے مثال دے کے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ یہاں 20 کھانے لگے ہوں، آپ سارے کھانے شروع کر دو گے تو کیا ہوگا؟ آپ تندرست کی بجائے بیمار ہو جاؤ گے۔
تو اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکتے ہو، اتنا پڑھو جتنا پکا سکتے ہو، جتنا پچا سکتے ہو۔ یہ مسنون اعمال کا بھی اصول ہے اور یہی مستحب اعمال کا اصول ہے۔ اسی طرح مستحب اعمال کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے کبھی یہ کریں گے وہ کریں گے تو رجعت ہو کے رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ مسنون اعمال کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے، کبھی یہ کر دیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پکڑ لیا کبھی چھوڑ دیا تو رجعت ہو کرے گی۔ یعنی جو بنیادی اصول ہیں وہ مسنون اعمال کے ساتھ بھی وہی ہیں، وہ مستحب اعمال کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ بنیاد تو وہی ہوتی ہے علم کی نا، عملیات کا جو علم ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ تو ایک جیسی ہیں۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے مستحب اور مسنون اعمال کے اندر کہ مسنون اعمال میں کامیابی 100% ہوتی ہے، یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ جو مستحب اعمال ہوتے ہیں ان میں کبھی کامیابی ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی، اکثر اوقات جو ہے وہ نفع کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اگر اعمال کی ضرورت پڑ بھی گئی ہے جو کہ ہونی بھی چاہیے، جو اعمال ہم نے کرنے بھی ہیں، تو ہم مستحب اعمال کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ مسنون اعمال کی طرف ہے۔ تو جو مسنون اعمال کی بنیاد ہے وہ بھی میں نے سمجھا دی، اور اگلی بات جو میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ بھی اللہ نے میرے دل میں ڈال دی کہ مسنون اعمال کی اجازت نہیں لیتے، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر مسنون عمل کی اجازت قیامت تک آنے والے مسلمان کو ہے۔ اس کے لیے محض اتنا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمام حضرات سننے والوں کو بھی، اور جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن کی ضرورت ہے یہ عمل وہ ضرور کریں، اور جن کی وہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہم پہلے کوئی اور عمل حضرت صاحب کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنا عمل وہ جاری رکھیں، اس عمل کو اس تک پہنچا دیں جو اس کا متلاشی ہے، جس کی ضرورت ہے، گھر گھر میں اس عمل کو پہنچائیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ صرف اسی عمل کو امت میں جو ہے وہ پہنچا دیں، گھر گھر میں پہنچا دیں، تو 85% امت جو ہے وہ سکھی ہو جائے گی۔ تو اللہ جو سکھ بانٹتا ہے اس کے اللہ دکھوں کو دور عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اپنے دکھ جو ہے وہ چنتے رہو گے تو زندگی پہ زندگی اللہ دیتا جائے، تمہارے دکھ کبھی ختم نہیں ہونے۔ لوگوں کے دکھ بانٹنے شروع کر دو، اللہ تمہیں دکھوں سے جو ہے وہ آزاد کر دے گا، اللہ بلکہ تمہارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے گا۔ اس کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا۔ تو اللہ سونا جو ہے ہمیں اس عمل پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عمل کو جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی پیار بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں بھی ہمارے التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔